مفتی عبدالودود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی عبدالودود کو سبسکرائب کریں۔ آج سے عہد کر لو کہ آج سے میں بالکل چینج ہو جاؤں گا۔ پھر نگیٹو کو اچھا اس کی زندگی میں پوزیٹیوٹی آئے گی۔ اس کا سب سے بڑا نگیٹیوٹی ڈپریشن کی بنیاد ہے، انزائٹی کی بنیاد ہے، نفسیاتی مسائل کی بنیاد ہے۔ جو بھی جس کے اندر نگیٹیوٹی ہوگی کہ جتنی بھی دوائی کھا لیں مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ مثبت سوچ اپنائیں، اچھی سوچ اپنائیں، سمجھ میں نا، اچھا گمان رکھیں، بلا وجہ بغیر دلیل کے کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں۔ خاص طور پر ہمارے جتنے لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جتنا عامل خواتین زیادہ جاتی ہیں، انہوں نے ہمارے تمام خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ جتنی بھی خاندانوں میں بد اعتمادی ہے یہ ان عاملوں کی وجہ سے ہے، جو بڑی بڑی پھینکتے ہیں اور اپنی اوقات دیکھتے نہیں ہیں۔ وہ دوسروں کو ایمان سے کھیل کر، دوسروں کو خطرات کا شکار دکھا کر، ان کے جذبات سے کھیل کر، ان کو غیر محفوظ بنا کر پیش کر کے پیسے نکال لیتے ہیں۔ بولتا فلاں نے آپ جادو کیا، فلاں نے جادو کیا، فلاں۔ تو میرے پاس جتنی میں زیادہ ہی کہتا ہوں یار تیرے پاس ہے کیا کوئی تم جادو کرے گا؟ تو اپنی عقل پہ کچھ عقل تو بھی استعمال کرو۔ تم پہ کون جادو کرے گا؟ تیرے پاس کیا؟ یہ جتنے بھی نا جادو والے یہ سب نالائق لوگ ہیں، کام چور ہیں، بہانہ باز ہیں۔ جادو 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 جادو، اتنا کوئی جادو تھوڑی کر سکتا ہے یار، اتنا جادو۔ جو نالائق ہے تو جادو کیا ضرورت ہے جب اس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا، نگیٹو اس کے اندر ہے، پوزیٹیوٹی ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ نے تمام اس کے وجود کے تمام لشکر اللہ نے اس کے مطابق کیے، ان لشکروں کو کام میں نہیں لاتا، ان کو استعمال نہیں کرتا، سمجھ نا، ان کو یوز نہیں کرتا۔ تو جادو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے پاس کچھ ہو، کچھ نعمت ہو، اونچی۔ اچھا ایک اور بات دیکھیں، جب یہ آدمی اوپر جا رہا ہوتا ہے نا، اوپر جا رہا ہوتا ہے، اپنی اوقات سے بڑھ کر ترقی پا رہا ہوتا ہے، اپنی اوقات سے بڑھ کر دولت پاتا ہے، وہ کبھی نہیں سوچتا کس نے جادو کر کے مجھے اوپر لے گیا، میری اوقات تو اتنی نہیں تھی۔ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی آدمی ایسا نہیں ملا ہوگا جو یہ کہے یار میری اوقات سے بڑھ کر اللہ نے مجھے دی ہے۔ وہ کوئی عالم کے پاس جائے پوچھے یار میری تو اتنی حیثیت نہیں تھی، اتنی دولت میرے پاس راتوں رات آ گئی ہے کہ ایسا نہ ہو اللہ نے مجھے کسی اپنی جال میں پھنسایا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب اوپر جا رہا ہوتا ہے کوئی کس سے نہیں پوچھتا، جب اوپر سے نیچے آ رہا ہوتا ہے، سمجھ نا، تو سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی جب پوچھنا تھا اوپر جا رہے تھے تب بھی پوچھ لیتے، جب نیچے آ رہے تب بھی پوچھ لیتے۔ آپ ایک ٹائم کیوں پوچھ رہے؟ دونوں ٹائم پوچھنا چاہیے تھا۔ اگر اوپر جا رہے تھے آپ شکر بجا لاتے، سجدے میں جاتے، اللہ کو کہتے اللہ تعالیٰ فَكَمْ مِن نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ بِهَا شُكْرِي۔ آپ سلام کی دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ تیری کتنی نعمتیں مجھ پر ایسی ہیں جو مجھ پر برستے رہی ہیں لیکن میں ان کا شکر ادا نہیں کر سکا۔ وَكَمْ مِن بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ لَكَ بِهَا صَبْرِي۔ آپ کے کتنی آزمائشوں پر میں پورا نہیں اتر سکا، نعمتوں کو شکر ادا نہیں کر سکا اور آزمائشوں پر صبر نہیں کر سکا۔ فیا من قل عند بلیتی صبری، اے وہ ذات جس کی آزمائش پر میں صبر نہیں کر سکا، فلم یخذلنی، پھر بھی تو نے مجھے رسوا نہیں کیا۔ اے میرا وہ رب کہ تیری آزمائشوں پر میں اتر نہیں سکا، تیری بلاؤں پر صبر نہیں کر سکا، آپ نے جس پریشانی مبتلا کیا اس کو میں صحیح طرح فیس نہیں کر سکا مومن کے حساب سے، مومنانہ کردار کے ساتھ، پھر بھی آپ نے مجھے ذلیل نہیں کیا۔ وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِ شُكْرِي فَلَمْ يَحْرُمْنِي، تیری نعمتیں جب نصیب ہوئیں میں ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکا، پھر بھی آپ نے ان نعمتوں سے مجھے محروم نہیں کیا۔ اللہ کو اس طرح پکارو، اے میرے پیارے اللہ تیری آزمائشوں پر میں اتر نہیں سکا، تیری نعمت اور اتر نہیں سکا پھر مجھے ذلیل نہیں کیا، تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکا پھر مجھے نعمتوں سے۔ یا ذل معروف الذی لا ينقضی ابدا، اے وہ ہمیشہ کے لیے بندے کے ساتھ اچھائی کرنے والے کہ تمہاری اچھائیوں کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ یا ذی النعماء التی لا تحصی ابدا، اے وہ ذات تیری اتنی نعمتیں ہیں کوئی گن کے زندگی پر بگلے نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ اس طرح کر کے انسان اللہ کو نا، اس کی ذات کو، اس کی خوبیوں کو اور اللہ کے اوصاف کو انسان اللہ سے عرض کرے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے، اپنی کمی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جتنی میں نے، یہ دعا کا آدھا حصہ ہے، یہ پوری دعا نہیں ہے، یہ تو دعا نہیں ہے نا، یہ تو خالی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ اعتراف جرم کر رہا ہے، یہ پوری دعا نہیں ہے۔ سمجھ میں، اس کے پیچھے بھی دعا ہے، آگے بھی ہے۔ تو میں اپنی ضرورت کے مطابق ہم کیا کھڑے ڈائریکٹ ہم آرڈر کرتے ہیں اللہ کو، ڈائریکٹ 2 منٹ میں، سمجھ میں نا۔ تو بھائی کوئی اچھی بات ملے، ذہن قبول کر لے تو اللہ کی طرف رجوع کریں،
اور اللہ سے اس پر عمل کی توفیق مانگے. اللہ سے یہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ میرے وجود کو اس نیکی کی بات کے مطابق بنا دے, میری سوچ کو اس کے مطابق آپ تبدیل کر دے. سمجھ رہے نا؟ اللہم لک الحمد و الیک المشتکا و بک المستغاث. تجھ ہی سے شکایت کرتے ہیں, تجھ ہی سے فریاد کرتے ہیں. ولا حول ولا قوت الا بک وانت المستعان, تو ہی مددگار ہے. اللہم انی مغلوب, میں تو مغلوب ہوں, میں گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں, بچ نہیں پاتا. اچھی سوچ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, نہیں رکھ پاتا. تو میری مدد فرما. جب انسان بے بس ہو کر, اپنے کردار سے بے بس ہو کر, اپنی سوچوں سے تنگ آ کر, دیکھیں جب تک ہماری سوچ اسلامی نہیں ہوگی, اس وقت کیا سوچوں ہی کی وجہ سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. جو جس کو سوچنے کا موقع نہیں ملے گا نا, یہ ایک نمازی تھا میرے پاس آیا 5-6 مہینے پہلے, کہنے لگا میں ابھی گاؤں سے آیا ہوں, کچھ مہینے ہو گیا, اور میں بالکل میرا دل پریشان ہوتا ہے, میرا موڈ خراب ہوتا ہے, میں بہت دکھی ہوں, اداس ہوں. میں نے اسے کہا تم کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں ایک آفس جاب کرتا ہوں. میں نے کہا تم کوئی جسمانی محنت والا کام کرو, فزیکلی محنت والا, یا تو سائڈ اس کے ساتھ الگ کام کرو یا چھوڑ کے دوسرا کام کر لو. تو میں نے کہا اگلے ہفتے میں پھر مجھ سے ملنا. اگلے ہفتے ملے نہیں آیا, پھر دوسرے ہفتے میں میری اس ملاقات ہو گئی, کھڑے جاتے یہی مسجد میں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہ میں صحیح ہو گیا. میں نے کہا ظالم کا بچہ بتا تو دیتے تھے نا یار, ہم بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے, ہمارے الفاظ بھی کسی کے کام آئے, تیرے کیا جاتا. مقصد کیا تھا؟ وہ آفس میں تو کوئی جسمانی محنت ہوتی نہیں نا, فارغ بیٹھا ہوتا ہے, کلام چلا, باقی 24 گھنٹہ سوچتا رہتا ہے. اب یہ محنت کر کے جب بستر پہ جاتا ہے, سر لگ جاتا ہے, صبح تک نیند پوری نہیں ہوتی, تو سوچنے کا ٹائم کہاں ہے؟ دماغ کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دو. دماغ زیادہ سوچے گا یہ گمراہ کر دے گا, خود بھی گمراہ ہوگا, خود بھی پریشان ہوگا, تمہیں پریشان کرے گا. اس وجہ سے سوچوں کا موقع نہیں نکالو. جسمانی اپنا آپ کو تھکاؤ, کام میں تھکا دو. مصروفیت اچھی چیز ہے, فراغت تباہ کن ہے. تو اس وقت ہمیں اصل بات یہ ہے کہ میرے اندر ایمان نہیں, تمہارے اندر کہاں سے آئے گا؟ توکل میرے اندر نہیں, تمہارے اندر کیسا ہے, کہاں سے آئے؟ پیچھے دیکھو, جس رب نے عافیت کے ساتھ آج یہاں تک پہنچایا, تو آگے اس کے لیے کیا مشکلات ہے؟ پیچھے دیکھو, اپنی زندگی کے پیچھے دیکھو. اس دماغ نے آج تک پریشان کیا, اس دماغ سے کوئی فائدہ نہیں ملا. اس دماغ کو اپنی اوقات سے بڑھ کر استعمال کرتے ہیں. اس دماغ کو اس کے حدود کے, جس مقصد کے لیے دماغ ہے نا عقل, اس حد تک استعمال کریں گے. یہ دماغ, یہ عقل خدا کے منصوبوں کو چیلنج کرنے کے لیے نہیں ہے. یاد رکھنا, ہم خدا کے منصوبوں کو, خدا کے نظام کو, قدرتی نظام کو چیلنج کرنا اس دماغ کے ذریعے. اس وجہ دماغ گمراہ ہوتا ہے, ہمیں بھی گمراہ کرتا ہے, ہمیں پریشان کرتا ہے, روح بے چین ہوتی ہے. اسی سے نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں, اس سے ازدواجی تعلقات, خانگی امور سب تتر بتر ہوتے ہیں. اگر اس کو اپنی حد تک دیکھو, لمیٹیشن ہوتی ہے ہر چیز. آپ ڈاکٹر کو کہتے ہیں نا, ڈاکٹر وٹامن ڈی وجود کے لیے ضروری ہے, لیکن اس کی لمیٹیشن ہے. کم ہو تب بھی مسئلہ ہے, زیادہ ہو. انسانی وجود کے لیے آئرن بھی ضروری ہے, اس کی بھی لمیٹیشن ہے. کم ہو تب بھی مسئلہ ہے, زیادہ ہو تب بھی مسئلہ ہے. شوگر بھی انسانی وجود کے لیے ضروری ہے, کم ہو تب بھی مسئلہ ہے, زیادہ ہے. بی پی ہے, بی پی لو ہو تب بھی مسئلہ, بی پی ہائی ہو تب بھی مسئلہ. تو ہر چیز کی لمیٹیشن ہے. سمجھ رہے نا یا نہیں سمجھ رہے؟ ہاں, یا کسی اور کو بھیج دوں سمجھانے کے لیے؟ بولو بھائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ دور ہے نا, نفسیاتی مسائل کا دور ہے, پریشانیوں کا دور ہے, رشتے ٹوٹنے کا دور ہے, سمجھ رہے نا, خاندانوں کے ٹوٹنے کا دور ہے, غلط فہمیوں کا. کوئی آدمی جوڑنے والے بہت کم ہے, اور جوڑنا بہت مشکل ہے, توڑنا منٹوں کا کام ہے. یاد رکھنا, آپ کو کسی نے بتائی کہ تمہارے بھائی نے فلاں دن یہ بات کی تھی, وہ تمہارے ذہن میں بیٹھ گئی. دوسرا آدمی نے بتایا تو فلاں, آپ نے تعریف کر دی, بھائی کہہ رہا تھا, وہ تعریف والی جگہ, وہ بات جگہ نہیں بنائے گی. یہ جو زہر پھیلا ہے نا, اس کا زہر کا اثر ہو سکتا ہے مرتے دم تک برقرار رہے. جوڑ پیدا کرنا بہت مشکل ہے, توڑ منٹوں کا کام ہے, تخریب کاری منٹوں کے کام ہے. تعمیر کے لیے زندگیاں لگانی پڑتی ہیں, زندگیاں بیت جاتی ہیں, نسلیں ختم ہوتی ہیں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ کوئی سمجھ میں آیا؟ کس کی سمجھ میں آیا؟ بھائی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے. دنیا بھی ہماری ضرورت ہے, ہماری روح کی صحت بھی ہماری ضرورت ہے, ہمارے جسم کی صحت بھی ہماری ضرورت ہے. ہمارے رب کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. اللہ سے اچھی دنیا مانگو, اچھی آخرت مانگو. ہاں, کمزور مسلمان نہیں بنو بھائی, نر بچے بنو, اپنا طاقت قوت پیدا کرو. اپنی محنت سے, اللہ کی رحمت سے, محنت سے ابتدا کی ہم نے, رحمت کی تو انتہا کر دے. اپنی محنت سے خدا کی رحمت کے آپ کی زندگی کو گلزار بنانے کی کوشش کرو. یہ آئین دین ہے, یہ آئین دین ہے.